وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سامعین محترم، صحیح البخاری دی بڑی ہی مشہور اور معروف حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تے راوی نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری دی ساری امت جنت اندر جائے گی، الا من ابا، سوائے اس آدمی دے جس آدمی نے جنت جان تو انکار کر دیا. قیل ومن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کی تھی اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت جان تو انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس آدمی نے میری اطاعت کر لئی، میری فرما برداری کر لئی، وہ آدمی جنت اندر داخل ہو جائے گا. ومن عصانی، اور جس نے میری بات نہ منی، میری نافرمانی کی تھی، فقط ابا، گویا کہ اس آدمی نے جنت جان تو انکار کر دیتا. معنی کیا ہے کہ جنت جان واسطے میری اطاعت ضروری. جس آدمی دا جنت جان دا پروگرام ہے، جو جنت جانا چاہتا ہے، اس نو چاہیے ہے کہ وہ اللہ دے نبی دی اطاعت کرے، اور جو آپ دا نافرمان ہے گویا کہ اس دا جنت جان دا پروگرام ہی نہیں. اگر اس دا جنت جان دا پروگرام ہوندا تو آپ دی اطاعت کر دو. فرمایا کہ جس نے میری نافرمانی کی تھی، گویا کہ اس آدمی نے جنت جان تو انکار کر دیتا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دی بعثت دا بنیادی مقصد اللہ کریم نے جو بیان فرمایا، پہلا مقصد بیان فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. فرمایا پہلا مقصد انبیاء کرام دی بعثت دا، اسا ہر امت دی طرف رسول اس واسطے مبعوث فرمایا تاکہ لوگ ایک اللہ دی عبادت کرنے والے بن جان اور غیر اللہ دی عبادت تو بچ جان. سارے نبیوں نے آ کے سب تو پہلے اللہ دی توحید دا پیغام پہنچایا ہے، لوگوں نے اللہ دی توحید کی طرف بلایا ہے. اور دوسرا مقصد
فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اسا اپنا ہر رسول ہر پیغمبر اس واسطے مبعوث فرمایا تاکہ اس رسول دی اطاعت کیتی جائے، تاکہ اس رسول دی اطاعت کیتی جائے۔ انبیاء کرام نو اللہ نے اس واسطے مبعوث فرمایا کہ انہوں دی اطاعت و فرما برداری کیتی جائے۔ تو میرے بھائیوں، دین اسلام اصل ہے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دا نام، آپ دی اطاعت و فرما برداری دا نام ہے۔ بخاری و مسلم دی حدیث کہ جدو حدیبیہ دا معاہدہ لکھیا جا رہا ہے، معاہدہ مکمل ہویا، معاہدہ پڑھیا گیا، پڑھ کے سنایا گیا، تو مشرکین مکہ دے نمائندے نے، وڈیرے نے، جس دا نام سی سہیل بن عمر، اس نے دستخط کرن تو انکار کر دیتا۔ پوچھا گیا کہ انکار کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ اس معاہدے دے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اے معاہدہ ھذا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے معاہدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں کیتا گیا ہے۔ اور نال ہی وہ کہنے لگا لو نقول انک لرسول اللہ لاتبعناک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسی توانو اللہ دا رسول مان دے پھر تواڈی مخالفت نہ کر دے بلکہ تواڈی فرما برداری کر دے۔ ایک کافر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نو رسول منیا جائے پھر آپ دی نافرمانی کیتی جا سکتی، نافرمانی نہیں کیتی جا سکتی۔ آج دا مسلمان ہے کہ آپ نو اللہ دا رسول بھی مندا ہے اور اپنی مرضیاں بھی کردا ہے، زندگی دے ہر موڑ تے آپ دی مخالفت بھی کردا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہی پیغام دینا چاہنا کہ دین دے اندر اصل آپ دی اطاعت، والدین دی اطاعت اور حکمرانہ دی اطاعت، مسلمان حکمرانہ دی اطاعت دا بھی اللہ نے حکم فرمایا ہے، لیکن انہاں دی اطاعت مشروط ہے، اور نبی علیہ السلام دی اطاعت غیر مشروط ہے۔ مشروط دا معنی کی؟ والدین دی اطاعت کرنی ہے، اسلامی حکمران دی اطاعت کرنی ہے اتنی دیر تک جتنی دیر تک انہاں دی بات اللہ اور اس دے نبی دی بات دے مخالف نہ ہوئے۔ اگر والدین دی بات ٹکرا جائے اللہ دی بات اور اللہ دے نبی دی بات نال، پھر والدین دی اطاعت کیتی جا سکتی، پھر والدین دی بات نہیں منی جائے گی۔ اگر حاکم وقت دی بات ٹکرائے اللہ اور اس دے نبی دی بات دے نال، پھر اس دی بات نو نہیں منیا جائے گا۔ یعنی حاکم دی اطاعت مشروط ہے، والدین دی اطاعت مشروط ہے، باقی جتنے بھی لوگ نے انہاں دی اطاعت مشروط ہے۔ اگر غیر مشروط ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت، ہر حالت دے اندر آپ دی بات نو منیا جائے۔ اور بڑی مشہور حدیث، آپ نے ایک لشکر روانہ فرمایا، ایک آدمی نو اس لشکر دا امیر بنا دے، امام مقرر فرمایا، فرمایا تواڈا امام ہے، یہ اطاعت کرے جے۔ راستے دے اندر امام صاحب دی اپنی مقتدیاں دے نال کوئی اختلاف ہو گیا، ایک جگہ تے ٹھہرے، امیر لشکر نے حکم دیتا لکڑیاں جمع کرو، انہاں لکڑیاں جمع کر لیں، پھر کہنے لگے آگ جلاؤ، آگ جلا دیتی گئی۔ پھر امیر کہنے لگا اس کے اندر چھلانگ لگاؤ، آگ دے اندر داخل ہو جاؤ۔ کچھ لوگ تیار ہو گئے، امیر دا حکم ہے، اور کچھ کہنے لگے کہ اس آگ تو بچن واسطے تے اللہ دے پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہے، اگر آگ ہی جانا سی تو پھر آپ دا کلمہ پڑھنے دی کیا ضرورت؟ آپس اندر صحابہ دا اختلاف ہو گیا، اتنی دیر آگ ٹھنڈی ہو گئی اور امیر دا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ جدو یہ لشکر واپس آیا، اللہ دے نبی علیہ السلام دے سامنے اس واقعہ نو سنایا گیا، بیان کیتا گیا۔ آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا لو دخلوها ما خرجوا منها الى یوم القیامہ، اے میرے صحابہ
اگر اس اگ دے اندر تسی داخل ہو جاندے تے قیامت تک اگ دے وچ ہی رہندے. ما خرجوا منها الى یوم القیامہ. اور ساتھ ہی فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف، امیر دی اطاعت چنگے کماں اندر ہے، اچھے کماں اندر ہے. اگر امیر دی بات اللہ اور اس دے نبی دی بات نہ ٹکرا جائے پھر اس دی بات نو نہیں منیا جائے گا، اللہ اور اس دے نبی دی بات نو منیا جائے گا. یہی ساڈی دعوت ہے، یہی ساڈا پیغام ہے کہ ہر کسے دی بات نو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑیا بھی جا سکتا ہے. کل یوخذ من قولہ ویترک، ہر کسے دی بات نو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑیا بھی جا سکتا ہے، الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک ہی ہستی ہے کہ جس دی کسے بات نو نہیں چھوڑیا جا سکتا، وہ ہستی کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر کسے دی بات نو لیا جائے گا، ٹیلی کیتا جائے گا. اگر اس دی بات کتاب و سنت دے مطابق ہے لے لیا جائے گا، اگر مخالف آئے گی چھوڑ دیتا جائے گا، اور اس ہستی دا ادب تے احترام کیتا جائے گا. اے اللہ دے پیغمبر نے دسیا ہے، اے قرآن دی تعلیمات ہے، اور حضرات صحابہ کرام دا یہ راستہ ہے، یہی منہج ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ سننا ذرا قرآن پاک دی آیات کچھ میں سناواں. اللہ کریم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نا پھپھو دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا زینب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اے پہلے غلام سن. تو سیدہ خدیجہ نے نبی علیہ السلام نو، یعنی سیدہ خدیجہ دے غلام سن، آپ نو تحفے اندر سیدہ خدیجہ نے جناب زید بن حارثہ نو دے دیتا. نبی علیہ السلام نے انہاں نو منہ بولا بیٹا بنا لیا. آپ نے فرمایا زینب زید بن حارثہ دے نال نکاح کر لو، شادی کر لو. اللہ اکبر. انہاں دا بھائی کہنے لگا یہ کیویں ہو سکدا ہے کہ اسی اعلیٰ حسب و نسب دے ہاں، ساڈا اچا خاندان قریش دا خاندان اعلیٰ حسب و نسب، اور زید غلامی دی زندگی بسر کرنے والا وکدا وکاؤندا آیا ہے، یہ نکاح کیویں ہو سکدا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن دی آیت نازل فرما دیتی سورہ احزاب. مالک کائنات نے فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا نہ کسی مومن واسطے لائق ہے، نہ کسی مومن مرد واسطے تے نہ ہی کسی مومن عورت واسطے لائق ہے. اذا قضى الله ورسوله امرا، یہ تو اللہ دا فیصلہ آ جائے، اللہ دے نبی دا فیصلہ آ جائے، اللہ رب ذوالجلال دا حکم آ جائے، نبی پاک دا فیصلہ آ جائے. اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیارۃ من امرهم، پھر کسے دا اختیار باقی نہیں رہ جاندہ، پھر کسے دا اختیار باقی نہیں رہ جاندہ کہ میں سوچ کے دساں گا، میں غور و فکر کراں گا. اللہ کریم نے فرمایا اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فرمایا کہ جڑا نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کرے گا، وہ تے واضح طور تے گمراہ ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات آپ دا فیصلہ آ جائے، آپ دی حدیث آ جائے، آپ دا حکم آ جائے، مالک کائنات دا فیصلہ آ جائے، سارے جہان نو چھوڑیا جا سکتا ہے، اللہ اور اس دے نبی دی بات نو چھوڑیا جا سکتا نہیں، چھوڑیا جا سکتا. اور قرآن پاک دی دوسری آیت تے غور کرنا، مالک کائنات نے قسم اٹھا کے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اور یہ آیت کدوں نازل ہوئی؟ حضرت زبیر آپ دے پھپھو دے بیٹے اور ایک انصاری صحابی دا جھگڑا ہو گیا. جھگڑا کس بات دے ہوئے ہے؟
مدینہ منورہ تو ایک پانی دا نالا باہر زمین دی طرف آ رہا ہے تے سیدنا زبیر کہندے نے میرا حق بندا ہے اور انصاری صحابی کہندے نے میرا حق بندا ہے۔ سیدنا زبیر دی زمین اونچی سی اور انصاری صحابی دی زمین نیویں جگہ تے سی۔ اللہ اکبر۔ تے نبی علیہ السلام دے کول فیصلہ آیا، آپ نے دیکھیا حق زبیر دا بندا ہے، لیکن آپ نے پہلے انصاری دا خیال کردے ہیں فرمایا اس کی یا زبیر، اے زبیر پانی پلا لیا کر، اے زبیر اپنی زمین نو پانی پلایا کر، لیکن اپنے پڑوسی دا بھی خیال کریا کر، اپنے پڑوسی نو بھی دے دیا کر، اپنے پڑوسی واسطے بھی چھوڑ دیا کر۔ لیکن انصاری صحابی کہنے لگا اے اللہ دے نبی جی تسی یہ فیصلہ تاں فرمایا ہے کہ اے زبیر تواڈی پھپھی دا بیٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدوں یہ بات سنی ہے آپ دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو جاندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اے زبیر پانی پلایا کر، اپنی زمین نو پانی لگایا کر، حتیٰ کہ جدو پانی وٹاں دے اتے چڑھ جائے اللہ اکبر کبیرہ پھر اپنے پڑوسی نو دیا کر۔ مال کے کائنات نے یہ قرآن پاک دی آیت نازل فرما دیتی ہے، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سونیا اجے ہور فیصلہ سخت کرو جنوں تواڈا فیصلہ منظور نہیں، جڑا تواڈا فیصلہ نہیں مندا اللہ پاک نو دا ایمان ہی قبول نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون۔ اور ساڈی جماعت دے بہت بڑے عالم گزرے نے، تقریباً کچھ سال پہلے فوت ہوئے، لاہور شہر دے مفتی عبید اللہ عفیف صاحب فتاوی محمدیہ لکھیا، 3 جلداں دے اندر انہاں دا فتاوی بھی موجود ہے۔ مفتی صاحب نے نا اس آیت کریمہ دا ترجمہ کیتا اشعار دے اندر، بہت بڑے شاعر بھی سن، سنیا ذرا۔ مفتی صاحب فرماندے نے قسم اٹھا کے رب آکے فلا وربک، قسم اٹھا کے رب آکے اولا رکھیا نہ ہرگز مول میاں، اپنے چھیڑے جھگڑیاں وچ حاکم کرو تسلیم رسول میاں، تے جیڑا فیصلہ کرن رسول عربی او فیصلہ ہوئے ہر طرح قبول میاں، مومن بن سے تائیوں عبید اللہ نہیں تے دعوے نے سب فضول میاں۔ عبید اللہ جنی دیر تک نبی پاک دا نبی علیہ السلام دا فیصلہ نہیں مننے گا انی دیر تک ایمان نصیب ہو سکدا نصیب نہیں ہو سکدا۔ آئیے حضرات، اے ساڈی دعوت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اے ساڈا پیغام ہے کہ لوگوں آ جاؤ اللہ دی کتاب دی طرف، آ جاؤ نبی علیہ السلام دے فرمان دی طرف، نبی علیہ السلام دا حکم آ جائے، آپ دا فرمان آ جائے، پھر اے نہ دیکھو میرا مولوی نہیں مندا، میرا امام نہیں مندا، میرا پیر نہیں مندا، میری عقل نہیں مندی، انہاں ساری چیزاں نو چھڈ کے نبی علیہ السلام دی تابعداری نو اختیار کر لینے۔ آؤ ذرا سنو، مال کے کائنات نے قرآن پاک دے اندر اے اعلان فرمایا ہے، اللہ رب ذوالجلال فرماندے نے، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن وأولی الامر منکم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول فردوه الى اللہ والرسول۔ اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان والے ہو، اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے نبی دی اطاعت کرو، اپنے حاکم دی اطاعت کرو، یا بعض نے معنی کیتا ہے اپنے علماء اپنے فقہاء دی بات منو، لیکن اگے اللہ کریم نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تواڈا کسے معاملے اندر اختلاف ہو گیا، کسے معاملے دے اندر تواڈا جھگڑا ہو گیا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اپنی بات نو اللہ وال لٹا دیو تے اللہ دے نبی وال لٹا دیو۔ پھر فیصلہ کدوں کروانا ہے؟ اللہ کولوں تے اللہ دے نبی علیہ السلام کولوں کروانا ہے۔ اور حضرات صحابہ دے واقعات تو سناواں، صحابہ کرام نے جدو حدیث آ گئی اپنی رائے نو چھوڑ دیتا، اپنی بات نو چھوڑ دیتا۔ سنیا جے ذرا
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی رضی اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے نا انشاءاللہ تعالی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت ہے، آپ دے دور اندر ایک چور آیا جناب، انہیں پہلی چوری کی تھی، ادھا سجا ہاتھ کٹ دیتا گیا، دوسری مرتبہ چوری کی تھی، ادھا کھبا پیر کٹ دیتا گیا، بایاں پاؤں کٹ دیتا گیا، اور تیسری مرتبہ چوری کر کے آ گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے لگے اگر ادھا ہاتھ کٹ دیتا جائے یہ بندہ کیویں قضائے حاجت کرے گا، کیویں کھانا کھائے گا، اسی ادھا پیر ہی کٹ دینے آ، دایاں پاؤں کٹ دینے آ۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے فیصلہ فرما دیتا ہے، تے کول ہی بیٹھے سن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے امیر المومنین تو آڈا فیصلہ پیغمبر دی حدیث دے خلاف ہیں، نبی علیہ السلام دی سنت دے خلاف ہیں، آپ دے طریقے دے خلاف ہیں، نبی پاک دا حکم ہے ایدہ ہاتھی کٹیا جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، واللہ لتقطع ان یدہ الیسرا، اللہ دی قسمیں ایدہ دا بایاں ہاتھ ہی کٹیا جائے گا۔ یہ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنا دیتی ہے، آپ دی سنت سنا دیتی ہے، اسی وقت ہی جناب ابو بکر نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے، نبی دی حدیث نو نافذ کر دیتا ہے۔ اے نہیں کیا کہ میں بڑا عالم ہاں، میں صاحب الغار ہاں، نبی پاک دا یار غار ہاں، میں نبی پاک دی زندگی اندر 17 نمازہ پڑھائیاں نے، آپ دے مصلے تھے، اور نبی پاک نے اپنی زندگی دا آخری خطبہ میری فضیلت تے دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے بھائیو جناب ابو بکر نے اے نہیں کیا، بلکہ جدو حق آ گیا ہے جناب صدیق نے فوراً ہی تسلیم کر لیا ہے۔ اور دوسری حدیث سننا، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت آ گئی، ایک بندہ فوت ہو گیا، فوت ہونے والے دی دادی آ گئی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول، کہنے لگی ہے امیر المومنین فلانا بندہ فوت ہو گیا ہے، میں وہ دی دادی لگنی آ، منو کنا حصہ ملے گا وراثت وچوں؟ تے جناب ابو بکر فرماندے نے اے بی بی اللہ دی کتاب دے مطابق، اللہ اللہ اللہ، اللہ رب الجلال دی کتاب اندر، نبی پاک دی سنت اندر منو تیرا کوئی حصہ نہیں ملنا، تینو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تے نال ہی فرمایا میں صحابہ کرام نہ مشورہ کراں گا، صحابہ دے کولوں پوچھاں گا۔ اللہ اکبر، یہ عورت چلی گئی، آپ نے صحابہ کرام نو بلا لیا، یہ مسئلہ پیش کر دیتا، تے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے امیر المومنین میں نبی پاک دی خدمت اندر حاضر سا، ایک عورت آئی سی، مرن والے دی دادی آئی سی، اللہ دے نبی نے انہوں چھٹا حصہ دلوایا سی۔ فرمایا کوئی اور تیرے نال اس بات دی گواہی دیندا ہے؟ جڑا اس وقت موجود ہوئے جناب محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں اس بات کا گواہ ہوں، نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا سی۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ہی اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور نبی پاک دی سنت حدیث نو نافذ کر دیتا۔ اپنی رائے، اپنے قیاس، اپنی جناب مرضیاں حدیث کے مقابلے دے اندر انہاں دی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ اے تے قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو اپنی آواز نو میرے نبی دی آواز تو اونچا مت کرنا۔ ایک تے معنی اے ہے کہ نبی علیہ السلام دی زندگی پاک اندر آپ دی مجلس اندر بہ کے اونچی آواز وچ گفتگو نہیں کرنی، اور دوسرا معنی کی بندا ہے کہ آپ دی زندگی تو بعد، آپ دی وفات تو بعد نبی علیہ السلام دی حدیث تو اچھی کسے دی بات نہ نہیں کرنی۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک دے فرمان تو بعد کسے دی بات نو اگے نہیں کرنا۔ نبی پاک دا فرمان آ جائے، آپ دی سنت آ جائے، آپ دی حدیث آ جائے، سارے جہان نو چھوڑیا جا سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ دی بات نو چھڑیا جا سکتا، چھوڑیا نہیں جا سکتا۔ آگے چلیے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے عالم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
میں خواب دیکھی، خواب اندر دودھ میں پیتا، دودھ نوش فرمایا، جیڑا بچ گیا میں جناب عمر نو دے دیتا۔ صحابہ کرام نے کیا سونے دی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علم ہے۔ اللہ نے عمر نو بڑا علم عطا فرمایا، بڑا علم عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک فیصلہ آ گیا، ایک دیوانی عورتیں انہیں بدکاری کر لئیے، دیوانی عورتیں بدکاری کر لئیے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ شادی شدہ ہے، انہوں رجم کر دیتا جائے، انہوں سنسار کر دیتا جائے۔ آپ نے فیصلہ فرما دیتا ہے تے کول ہی بیٹھے سن جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر دے دور اندر چیف جسٹس سن جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے اے امیر المومنین کیا تنو یاد نہیں نبی پاک دا فرمان؟ آپ نے فرمایا سی رفیع القلم عن الثلاثہ، تنہ بندیاں تو اللہ نے قلم ہی اٹھا لیا ہے، انہاں دی کسے بات دا اعتبار نہیں، انہاں دی کوئی بات نہیں لکھی جاندی، اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے۔ کیڑے تین بندے؟ بچہ جتنی دیر تک بالغ نہ ہو جائے، اور فرمایا سویا ہوا آدمی جتنی دیر تک بیدار نہ ہو جائے، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، دیوانہ بندہ جتنی دیر تک صحت مند نہ ہو جائے۔ نبی پاک دا فرمان ہے یہ دیوانی عورتیں یہ جو تے حد نہیں لگ سکتے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو نبی پاک دی حدیث سنا دیتی ہے، آپ دا فیصلہ سنا دیتا ہے، آپ دا فرمان سنا دیتا ہے، حدیث پاک دے الفاظ نے فَخَلَّا سَبِيلَهَا، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت نو آزاد کر دیتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا میں بڑا عالم ہاں، کیا مینوں نہیں پتا؟ اللہ اکبر۔ اور صحیح البخاری دی دوسری حدیث سننا، جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جناب ابو موسیٰ آ گئے، 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، 3 مرتبہ۔ جناب عمر مشغول سن کسے کام میں، آپ کام کرتے رہے، جناب ابو موسیٰ واپس جا رہے ہیں کہ شاید مشغول نے واپس ٹر پہ۔ جناب عمر فرمان لگے باہر دیکھو ابو موسیٰ آئے ہوں گے۔ کوئی بندہ باہر گیا، کہنے لگے وہ تے واپس جا رہے ہیں، فرمایا بلاؤ، بلایا گیا۔ جناب عمر فرمان لگے ابو موسیٰ دروازے تے کھڑا ہونا انتظار کرنا تو آڈے واسطے شاید بڑا مشکل کام ہے، تسی انتظار نہیں کیتا، کھڑے نہیں ہوئے۔ جناب ابو موسیٰ فرمان لگے یا امیر المومنین میں اس وجہ تو واپس جا رہا سا پیغمبر دی حدیث دی وجہ تو، آپ نے فرمایا سی کسے دے گھر جاؤ 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے وگرنہ واپس چلے جاؤ۔ جناب عمر فرمانے لگے اے حدیث نبی علیہ السلام دا فرمان میں تو آج تک نہیں سن سکیا، اللہ دے نبی نے بات فرمائی ہے؟ فرمایا بالکل فرمائی ہے۔ فرمایا کوئی گواہ پیش کرو کہ واقعہ نبی پاک نے فرمائے، اگر تسی گواہ نہیں پیش کرو گے میں تو انہوں کوڑے لگاواں گا، ممبر دے پاس بٹھاواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب ابو موسیٰ پریشان ہو گئے، ٹر پہ۔ انصاریاں دی مجلس لگی ہے، انصار صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے اپنا مسئلہ پیش کیتا ہے، تے انصاریاں دے وچوں ایک چھوٹا جہا بچہ اٹھ کے کھڑا ہو جاندا ہے۔ اس بچے دا نام کی ہے؟ جناب سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگا اے ابو موسیٰ اشعری پیغمبر علیہ السلام دی یہ حدیث تے منوں بھی یاد ہے، نبی پاک دا فرمان منوں بھی یاد ہے۔ جناب عمر نو اس حدیث دا پتہ نہیں، وہ بچہ کہنے لگا منوں بھی یاد ہے۔ او میرے بھائیوں پتہ چلیا یہ کوئی ضروری نہیں ہر عالم نو ہر حدیث دا علم ہوئے، کوئی ضروری نہیں ہے ہر بات ہر عالم تک پہنچی ہوئے۔ کتنی حدیثاں نے جو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا منوں نہیں پہنچ سکیاں، ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک کچھ حدیثاں نہ پہنچیاں ہون، امام شافعی تک نہ پہنچیاں ہون، اور آگے میں بیان کرانگا جا کے امام مالک رحمہ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، انہوں دا واقعہ بھی تو انہوں سنا دینا۔ امام صاحب بیٹھے نے، مجلس لگی ہوئی ہے، ایک بندہ آیا کہنے لگا دوران وضو پاؤں دیاں انگلیاں دے درمیان خلال کرنا چاہیے؟ امام صاحب فرمان لگے نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ امام مالک مدینے دے امام، اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہے 93 ہجری پیدا ہوئے،
امام مالک رحمہ اللہ، امام مالک نافع دے شاگرد نے، نافع عبداللہ بن عمر دے شاگرد نے، اور عبداللہ بن عمر محمد مصطفیٰ دے شاگرد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت کم واسطہ نبی علیہ السلام تک، بہت کم واسطہ۔ فرمایا نہیں کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن وہب المصری رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں، میں بھی بیٹھا سا، میں حیران ہو گیا، کہتے میں کیا لوگ چلے جان پھر بات کرانگا، عالم دے نال اگر گفتگو کرنی ہوئے، کسے مسئلے چ اختلاف کرنا ہوئے تو میرے بھائیو اختلاف دے آداب بھی سیکھو۔ فرمایا جدو لوگ چلے گئے میں امام صاحب دی خدمت وچ حاضر ہویا، میں کہ امام صاحب تساں یہ مسئلہ بیان کیتا ہے، اس مسئلے ساڈے کول کوئی حدیث نہیں۔ کہنے لگے میرے کول حدیث موجود ہے۔ فرمایا پیش کرو۔ کہتے ہیں میں حدیث سنائی کہ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے رہے کہ میں نبی علیہ السلام نو دیکھیا آپ دوران وضو چھوٹی انگلی دے نال اپنے پیراں دیاں انگلیاں دے درمیان خلال کر رہے سن، خلال کر رہے سن۔ جدو یہ حدیث سنائی امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ان ھذا الحدیث حسن، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، وما سمعت قبل ذالک، آج تو پہلے میں یہ حدیث سنی نہیں، آج تو پہلے میں حدیث سنی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ہو سکتا ہے اگر کسی نے کوئی بات ایسی کہی ہے جو کتاب و سنت نہ ٹکران دی ہے، شاید انہوں تک کوئی حدیث نہ پہنچی ہوئے۔ آج اگر ساڈے کولوں مسئلہ آ گیا ہے، حدیث آ گئی ہے، سانو ضد نہیں کرنی چاہیے، حق دی طرف آ جانا چاہیے، حق نو قبول کر لینا چاہیے۔ آگے چلیے ذرا، جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے کول کچھ مرتد لوگاں نو لے آندا گیا، صدیق لوگاں نو لے آندا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہاں لوگاں نو اگ اندر جلا دیتا جائے، اگ اندر انہاں نو جلا دیتا جائے، انہاں لوگاں نو اگ اندر جلا دیتا گیا ہے۔ تے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ تک کی خبر پہنچ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا انج نہیں سی کرنا چاہیے، انہاں نو اگ وچ نہیں سی جلانا چاہیے، انہاں نو قتل کر دینا چاہیے سی۔ کیوں کہ نبی پاک نے فرمایا ہے اگ دا عذاب کوئی انسان نہیں دے سکتا، اللہ رب ذوالجلال ہی دے سکتا ہے، کسے انسان نو حق نہیں کہ وہ اگ دا عذاب دے میں۔ جدو یہ بات پہنچی ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، آپ نے کی فرمایا ہے صدق ابن عباس، صدق ابن عباس، ابن عباس نے سچ فرمایا ہے، ابن عباس دی بات بالکل درست ہے، مینوں انجی کرنا چاہیے سی۔ حدیث دے سامنے اپنا جناب سر تسلیم خم ہو گئے نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا امیر معاویہ، یہ دونوں جلیل القدر صحابی بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں کہ طواف کردیاں نا حضرت امیر معاویہ بیت اللہ دی ہر چیز نو چمی آ رہے ہیں، حجر اسود نو تو چمنا ہی چمنا ہے، رکن یمانی نو بھی چمی آ رہے ہیں، دیواراں بھی چم رہے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمان لگے اے امیر معاویہ کی کر رہے ہو، ایک ہی کر رہے ہو؟ فرمایا جناب امیر معاویہ نے کہنے لگے اے عبداللہ بن عباس تو انہوں پتہ نہیں اللہ دا گھر برکتاں والا بھی ہے تے عظمتاں والا بھی ہے، اللہ دے گھر دی ہر شائی برکت والی ہے، کوئی شے بھی چھوڑن والی نہیں۔ تے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک ہی جواب دیتا، فرمانے لگے الیس لک فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، الیس لک فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے امیر معاویہ یہ دسو کیا تواڈے واسطے نبی پاک دی زندگی نمونہ نہیں؟ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے بات؟ کیا تواڈے واسطے آپ دا طریقہ نمونہ نہیں؟ نبی پاک نے تے صرف حجر اسود ہی چومے ہیں تے تسی ہر شے ہی چومی جا رہے ہو۔ اسی وقت ہی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیتا ہے، حدیث دے سامنے سنت دے سامنے اپنا سر جھکا دیتا، فرمانے لگے صدقتا صدقتا، اے ابن عباس میری بات درست نہیں ہے، تواڈی بات درست ہے، کیوں نبی پاک دی سنت دے مطابق ہے، آپ دی حدیث دے مطابق ہے۔ حضرات گرامی اے میں پیغام دینا چاہنا وا، اپنی رائے چھڑ دے حدیث دے مقابلے اندر اپنی جناب من مرضیاں، اپنے فتوے تے اپنی
نہیں ارا اللہ 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 انہاں دی کوئی حیثیت نہیں ہے جدو اللہ دے قرآن دا فیصلہ آ جائے نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ آ جائے ہر کسے دی بات نو چھوڑیا جا سکتا ہے لیکن آپ دی حدیث نو نہیں چھوڑیا جا سکتا اللہ اکبر کبیرہ اور مالک کائنات نے نبیوں دے کولو عہد لیا عالم روا دے اندر اللہ نے نبیوں کو عہد لیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ من الشاہدین فرمایا اللہ نے نبیوں کو کی عہد لیا اے میرے نبیو اے میرے رسولو میں تو انو نبوت والا تاج پہنا دیاں رسالت والا تاج پہنا دیاں تے تو آڈا نبوت والا سکہ جاری ہوئے دور چل رہا ہوئے ثم جاءکم رسول پھر میرا رسول آ جائے اس رسول دی اوپر تنوین تعظیم دی ہے جناب عبداللہ بن عباس فرماندے نے اس تو مراد نبی علیہ السلام نے پھر میرا آخری نبی آ جائے تسی کی کرنے لا تؤمنن بہی ولا تنصرن پھر اپنی نبوت دے سکے نو نہیں چلانا بلکہ تسا سارے نے میرے محمد دے تابعدار بن جانا تسا سارے نے میرے محمد دے تابعدار بن جانا ہے اور میرے بھائیو نبی علیہ السلام دی شریعت دے ہوندے ہاں آپ دے ہوندے ہاں کسے نبی دی بات نہیں چل سکتی کسے امتی دی بات کیویں چل سکتی ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا لا تؤمنن بہ ولا تنصرن تسا سارے نے اس نبی تے ایمان بھی لے کے آنے اور دی مدد بھی کرنی ہے اور آپ نے اسے واسطے فرمایا قیامت تو پہلے عیسیٰ بن مریم دا نزول ہوئے گا آسمان دنیا تے تشریف فرمانے 2000 سال گزر چکے نے آسمان دنیا دے تشریف فرمانے قرب قیامت آن گے دمشق دی جامع مسجد دے مینارے تے فرمایا فجر دی نماز دا ٹائم ہوئے گا اور 2 فرشتیاں دے کندیاں دے ہاتھ رکھیا ہوئے گا آپ نے فرمایا نازل ہون گے اور سر چو پانی دے ٹپک رہا ہوئے گا موتیاں دی طرح اللہ اکبر کبیرہ آپ نے فرمایا زمین تے آن گے یحکم بے کتاب اللہ و سنت نبی ہی اللہ دے نبی عیسیٰ پیغمبر آ کے اپنی شریعت نو نہیں چلان گے بلکہ فرمایا اللہ دی کتاب قرآن اور اللہ دے نبی دی سنت یعنی نبی کریم علیہ السلام دی سنت دے مطابق فیصلہ فرمان گے اے ساڑی دعوت ہے اے ساڑا پیغام ہے کہ لوگو دین دے اندر اصل آپ دی اطاعت ہے آپ دی بات دے ہوندیاں کسے دی بات نو اچھا کیتا جا سکدا اچھا نہیں کیتا جا سکدا اللہ اکبر جناب موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندہ آپ دے کول آ گیا مسئلہ پوچھیا مسئلہ کی ہے ایک بندہ فوت ہو گیا ہے مرن والے دی ایک بیٹی ہے ایک بہن ایک پوتی ہے اے فرماؤ انہاں نو کی حصہ ملے گا وراثت وچوں کنا حصہ ملے گا تو جناب ابو موسیٰ فرمان لگے بیٹی نو نصف ملے گا باقی نصف بہن نو مل جائے گا پوتی نو کچھ بھی نہیں ملے گا یہ مسئلہ بیان فرمایا تے نال ہی فرمایا سائل نو فرمانے لگے جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر آئے گا راستے انہاں کولو بھی جاندیاں پوچھ لینا وہ بھی میری بات دی تائید کرنگے ہن سائل گیا جناب عبداللہ بن مسعود دے کول یہ بات جا کے دسی اور انہوں نے جواب بھی دسیا تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی فرمایا فرمانے لگے لَقَدْ زَلَلْتُ أَنَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُحْتَدِينَ اور لوگوں سنو ذرا ادب سکھو کسی نے اختلاف کرنا ہے تے ادب بھی ہونا چاہیے ہے کی فرمایا جناب عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا لَقَدْ زَلَلْتُ أَنَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُعْتَدِينَ اگر میں وہی گل کراں جڑی ابو موسیٰ نے کیتی ہے اگر میں اویں جواب دیا جویں ابو موسیٰ نے جواب دیتا ہے لَقَدْ زَلَلْتُ أَنَا تے میں گمراہ ہو جاواں وَمَا أَنَا مِنَ الْمُعْتَدِينَ تے میں ہدایت یافتہ لوگاں وچوں نہ ہوا یہ نہیں کیا کہ ابو موسیٰ گمراہ ہے انج کیا
بلکہ کی کیا میں گمراہ ہو جاواں اگر میں وہی بات کراں میں گمراہ ہو جاواں. اللہ اکبر کبیرا. تے فرمایا اقضی فیہ بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تے ان جی فیصلہ کراں گا جویں نبی پاک نے فیصلہ فرمایا ہے ان جی کراں گا. اور کی فیصلہ کیتا؟ فرمایا بیٹی نو نصف ملے گا آدھا ملے گا اور چھٹا حصہ پوتی نو ملے گا اور جڑا باقی بچ جائے گا وہ ہم شیرہ نو ملے گا. اور یہ فیصلہ میرا نہیں یہ اللہ دے نبی دا فیصلہ ہے. تے وہ سائل جدو گیا نا سیدنا ابو موسیٰ اشری دے کول رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول گیا نا جا کے دسیا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا ہے. تے جناب عبداللہ جناب سیدنا ابو موسیٰ کی فرمان لگے تو انہوں پتہ نہیں عبداللہ بن مسعود بڑا ہی بہت بڑا عالم ہے عبداللہ بن مسعود. تے نال ہی فرمایا لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم. اے لوگو جتنی دیر تک عبداللہ بن مسعود دنیا تے موجود ہے تو انہوں چاہیے مسئلہ ہی عبداللہ بن مسعود کو پوچھیا کرو. تو میں تو انہوں چاہیے مسئلہ ہی عبداللہ بن مسعود کو پوچھیا کرو. اتنا بڑا عالم ہے. اللہ اکبر. یعنی اپنا فتوہ واپس لے لیا اپنی بات نو واپس لے لیا اور نبی علیہ السلام دی حدیث والا فتوہ انہوں من لیا. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے عالم 5000 تو زیادہ حدیثاں دے راوی نے سیدنا ابو ہریرہ. آپ کیا کرتے سن کہ جیڑا بندہ سحری دے ٹائم جنبی ہوئے نا غسل فرض ہوئے جس آدمی دے انہوں چاہیے روزہ ہی نہ رکھے اس دن دا روزہ چھڑ دے وے اس دن دا روزہ نہ رکھے روزہ چھوڑ دے یعنی جنبی حالت دے اندر سحری نہ کرے. اللہ اکبر. یہ بات عبد الرحمن بن حارث تابی نے مدینے دے گورنر مروان محمد بن مروان دے سامنے رکھی کہ سیدنا ابو ہریرہ کہندے نے جیڑا بندہ سحری دے ٹائم جدوں تے غسل فرض ہوئے اور روزہ نہ رکھے. مروان محمد بن مروان کہنے لگا اسی وقت جاؤ. 2 بندیاں نو بھیجیا کہ جاؤ اماں جی عائشہ دے کول اور ایک نو بھیجیا اماں جی ام سلمہ دے کول کہ وہ ایک گھر دا معاملہ ہے انہاں نو زیادہ پتہ ہوئے گا. نبی پاک دیاں بیویاں کو پوچھ کے آؤ کہ آپ دا عمل کی سی. اماں جی عائشہ کو سائل گیا. اماں جی نے فرمایا کئی مرتبہ اس طرح ہویا کہ آپ نے غسل کرنا ہوندا سی آپ تے غسل فرض ہوندا سی اور نبی علیہ السلام سحری کھا لیندے سن. سحری تو بعد آپ غسل کر کے فجر دی نماز پڑھتے سن. کئی مرتبہ اس طرح ہویا. سیدہ ام سلمہ نے بھی یہ بات کہی کہ نبی علیہ السلام نو نہان دی حاجت ہوندی سی آپ اسی حالت سحری کھاندے بعد جو غسل کر کے نماز پڑھ لیندے. سائل نے آ کے دونوں نے آ کے دسیا تو محمد بن مروان جو سی مدینے دا گورنر وہ کہنے لگا اسی وقت جاؤ میری سواری لے جاؤ اور سیدنا ابو ہریرہ نو بلا کے لے آؤ. سیدنا ابو ہریرہ اپنی زمین اندر کم کر رہے سن عقیق وادی دے اندر بلایا گیا. فرمایا تسی یہ بات کیوں کہندے ہو نبی علیہ السلام تے آپ جنبی حالت اندر سحری کھا لیندے سن تسی یہ بات کیویں بیان کر دے ہو. سیدنا ابو ہریرہ کہنے لگے میں ڈائریکٹ نبی پاک دے کولوں نہیں سی سنیا اخبرانی مخبرون مینوں کسے بیان کرنے والے نے دسیا سی. جناب فضل بن عباس نے بات کہی سی جناب اسامہ بن زید نے کہی سی میں نبی پاک دے کولوں نہیں سنیا میں انہاں کولوں سن کے کہہ دیتا ہے. جدو حدیث سنائی گئی مسلم دے الفاظ نے راجع ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو ہریرہ نے اسی وقت اپنی بات نو واپس لے لیا ہے اپنی بات نو چھوڑ دیتا ہے اپنے فتوے نو چھوڑ دیتا ہے اور پیغمبر دی حدیث نو سینے نہ لا لیا ہے. کتنے بڑے عالم سن حدیثاں دے لیکن اے حدیث نہیں سن سکے اے حدیث نہیں سن سکے. اور میرے بھائیوں یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری حدیثاں کسی عالم تک پہنچ جان یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر ساڈے تک وہ حدیث پہنچ گئی ہے جیڑی ساڈے امام ساڈے عالم تک نہیں پہنچی سانوں چاہیے اے نہیں کہنا لو جی ساڈے امام نو نہیں سی پتا ساڈے پیر نو نہیں سی پتا
ہو سکتا وہ تک نہ پہنچی ہوئے تواڈے تک پہنچ گئی ہے، تسی اس بات نو مان لو۔ اور آخری ایک بات سنا کے اپنی بات ختم کراں، یہ تے صحابہ کرام دے واقعات سن۔ امام ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ مالکی مذہب دے بہت بڑے امام، جنہ دی تفسیر بھی ہے احکام القرآن اور عارضۃ الاحوذی شرح جامع الترمذی، انہاں دی مشہور کتاب ہے، بڑیاں کتاباں لکھیاں، چوٹی دے امام۔ وہ فرماندے نے انہاں دا ایک دوست سی، ساتھی سی، محمد بن قاسم عثمانی رحمہ اللہ۔ امام صاحب فرماندے نے مینوں عثمانی نے یہ بات کئی مرتبہ سنائی کہ میں فستاد شہر اندر گیا، فستاد شہر اندر، اوتے ایک بہت بڑے عالم محدث رہندے سن، ابو الفضل الجوہری رحمہ اللہ، بڑا انہاں دا حلقہ، بڑے لوگ انہاں دے درس وچ بیٹھ دے، کہندے نے میں انہاں دے درس وچ شریک ہویا، پہلا موقع سی کہ میں انہاں دا درس سنن واسطے انہاں دی مجلس وچ بیٹھا۔ دوران گفتگو انہاں نے یہ بات کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خانگی زندگی دے اندر، گھریلو زندگی دے اندر آپ نے اپنی بیویاں نو طلاق بھی دیتی ہے، آپ نے الہ بھی کیتا ہے۔ الہ دا معنی قسم چک لینا کہ میں اتنی دیر اپنی بیویاں دے کول نہیں آواں گا، یہ آپ نے ایک مہینہ دا الہ فرمایا سی، اللہ اکبر۔ اور ایک بیوی نو آپ نے طلاق بھی دیتی سی، انہاں کہا کہ نبی پاک نے طلاق بھی دیتی ہے، الہ بھی فرمایا ہے، تے نال ہی کہنے لگے نبی پاک نے زہار بھی کیتا ہے۔ زہار دا معنی ہے بیوی نو ماں دی طرح کہہ دینا۔ یہ غلطی کر گئے، دوران گفتگو انہاں دی زبان وچوں بات نکل گئی، کہنے لگے میں بڑا پریشان ہویا، لیکن اٹھ کے شور نہیں پایا، رولا نہیں پایا۔ کہنے نے میں انتظار کردہ رہا، جدو مجلس ختم ہوئی لوگ اٹھ کے جانے لگے، شیخ اپنے گھر وال ٹر پے، میں بھی پیچھے ٹر پیا۔ وہ لوگاں نال گلاں کر رہے سن، جدو انہاں دا گھر آیا میری طرف انہاں ویکھیا کہ میں اجنبی سا، مینوں کہنے لگے پہلی مرتبہ آئے ہو، میرے نال کوئی گل کرنا چاہتے ہو؟ میں کہا جی میں گل کرنی ہے۔ فرمایا دوسرے لوگ بھی چلے گئے، مینوں گھر لے گئے، مینوں کہنے لگے کیڑی گل کرنی ہے؟ میں کہا جی تساں شیخ دوران درس سے بات کہی ہے، نبی پاک نے طلاق دیتی ہے، بالکل یہ بات ٹھیک ہے، آپ نے الہ کیتا ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے، جڑا تسی اے کہا نا کہ نبی پاک نے زہار کیتا ہے، یہ بات بڑی نامناسب ہے، یہ نبی پاک دی شان دے لائق نہیں ہے، اے نامناسب بات تسا کہہ دیتی ہے۔ فرمایا میں اتنی بات کہی، شیخ خوش ہو گئے اور میری پیشانی دا بوسہ لیا اور مینوں گلے نہ لگایا، فرمان لگے اللہ تانوں جزائے خیر دے، تسا میری رہنمائی کر دیتی۔ میں اپنی اس بات تو رجوع کرنا، میری بات بالکل غلط سی، میں اپنی اس بات تو رجوع کرنا وا اور توبہ کرنا وا، بالکل یہ نامناسب بات میں کہہ دیتی ہے۔ فرماندے نے اس تو بعد اگلا دن آیا، میں مسجد داخل ہویا، مسجد لوگاں نہ بھری ہوئی سی، شیخ ممبر تے بیٹھے درس دے رہے سن، جدو میرے تے نظر پئی تے فرمانے لگے میرے استاد آ گئے، رستہ دے دو، رستہ چھوڑ دو، میرا شیخ آ گیا ہے۔ فرمانے لگے میں پسینے نہ شرابور ہو گیا، اللہ اکبر۔ لوگ گردنہ اٹھا کے میری طرف دیکھن لگ پے، کہندے نے لوگاں نے مینوں رستہ دیتا اور میں انہاں دے قریب پہنچیا، مینوں نال ممبر تے بٹھایا اور حاضرین نوں کہنے لگے میں تہاڈا ساریاں دا استاد ہاں، اے میرا استاد ہے، میں تہاڈا استاد ہاں، اے میرا استاد ہے۔ کل دوران درس میں بات کہہ بیٹھا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویاں نے طلاق دیتی، اعلان کیتا اور زہار دا لفظ بھی منہ چوں نکل گیا، اے میری غلطی سی، اس عالم نے میری اصلاح کی تھی، اللہ اکبر۔ میں تانوں ساریاں نوں دسنا وا کہ میری یہ غلطی سی، میں رجوع کرنا وا، اللہ کو توبہ کرنا وا، معافی منگنا وا، اور میری اس بات نوں تواڈے چوں جو بھی اس میری مجلس وچ کل موجود سی اینوں ختم کر دینا، اس بات تے کوئی ڈٹیا نہ رہے، اور جیڑا کل آیا سی آج نہیں آیا، جتنے تسی موجود ہو تواڈی ذمہ داری او دے تک میری یہ بات پہنچا دیو کہ ساڈے شیخ دی زبان وچوں اے جملہ غلط نکلے گیا سی، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فرمایا شیخ اس تو بعد کافی دیر تک گڑ گڑاندے رہے، اللہ اکبر، روندے رہے اور دعا کرتے رہے، لوگ آمین کہندے رہے۔ اے ہے علماء حق اور اے ہے منہج، اے ہے اصل پیغام کہ میرے بھائیو ہر کسے دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، اس دی بات نو ٹینڈی کیتا جائے گا اللہ اور اس دے نبی دی بات دے نال۔ اگر اس دی بات اللہ اور اس دے نبی دی بات نہ مل جائے اس نو لے لیا جائے گا، وگرنہ اس دی بات نو
آخری بات سناواں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، چوٹی دے امام صاحب دے کول ایک بندہ آ گیا، مسئلہ پوچھیا، امام صاحب اگر کوئی بندہ کھجور دا گابا چرا لے، کھجورا گر جاندیاں نا درخت چوں نیچے، وہ کھجورا اٹھا کے کھا لے، کیا اس آدمی دا ہاتھ کٹیا جائے گا؟ امام صاحب فرمان لگے ہاتھ کٹیا جائے گا۔ کول ایک بندہ بیٹھا سی جہدا نام سی عبداللہ بن وزا الیشکری رحمہ اللہ، امام عبداللہ بن احمد دی کتاب سننا اس دے وچوں صحیح سند نال روایت پڑھ رہے ہیں، کہندے نے میں اٹھیا، میں حدیث سنائی، امام صاحب نبی پاک دا فرمان ہے لا قطع فی ثمر ولا کسر، آپ نے فرمایا اگر کوئی کھجور دا گابا چرا لیندا ہے، اگر کوئی گریاں کھجوراں اٹھا کے کھا لیندا ہے، وہ دا ہاتھ نہیں کٹیا جائے گا۔ تسی کہہ رہے ہو ہاتھ کٹیا جائے گا، فرمایا میں حدیث سنائی، امام صاحب فوراً فرمانے لگے، اس سائل نو فرمایا میری بات کاٹ دو اور اس بات دی اوپر نبی پاک دی حدیث لکھ دے ہو، میری بات کاٹ دے اور اوپر نبی پاک دا فرمان لکھ دے۔ ائمہ دی بھی یہی دعوت ہے۔ امام صاحب نے فرمایا سی لوگو میں بشر ہاں، میریاں کئی گلاں غلط ہوندیاں نے، کئی درست ہوندیاں نے، اور اپنے شاگرد نو کہا ویحک یا یعقوب، ابو یوسف افسوس میری ہر بات لکھ لینا ہے، میں ایک رائے قائم کرنا، کل اپنی رائے چھوڑ دینا، میری ہر بات نہ لکھیا کر۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا سی، امام صاحب نے حدیث بیان کی تھی، کسی نے مسئلہ پوچھیا حدیث نہ جواب دیتا، سائل کہنے لگا تسی بھی حدیث نو لیندے ہو؟ فرمان لگے کیا تم انہوں عیسائیاں دے گرجے وچوں نکل دیاں ویکھے ہے کہ میں نبی پاک دی حدیث نہ مننا؟ فرمایا او لوگو اگر شافی تک نبی دی حدیث پہنچ جائے اور میں اس کے مطابق فیصلہ نہ کراں، گواہی دے دینا کہ شافی دا دماغ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اے ائمہ دی دعوت ہے اور اے منہج اہل حدیث، اے دعوت اہل حدیث ہے کہ لوگو آؤ اللہ دی اطاعت دی طرف آ جاؤ، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دی طرف آ جاؤ۔ اللہ کریم حق بات نو سمجھ کے سانو اس تے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔